السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر منبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماوات پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی پاکیزہ محفل جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ محفل مقدسہ صاحب خانہ نے اپنے شہزادے اور شہزادی کی شادی کے حوالے سے انعقاد پذیر کی ہے۔ دعا کرتے ہیں مولا کریم اس محفل مقدسہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا آنا، بیٹھنا، بٹھانا، سننا، سنانا، سب کچھ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل قبول فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے وہ بھائی جو بالخصوص شادیوں کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ خیر دنیا میں شادیاں کئی ہوئی، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اس پرفتن دور میں اگر نظر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو اللہ اکبر، بالخصوص شادیوں کے موقع پر جو حال مسلمانوں کے گھروں میں، ان کے محلوں میں، ان کے علاقوں میں نظر آتا ہے، ایک غیرت مند انسان اگر اسے دیکھے تو شرم سے اس کی نظریں جھک جایا کرتی ہیں۔ لیکن ایسے پرفتن دور میں بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو کسی اور کی فکر نہیں کرتا، آمینہ کے لال کی خوشی کی فکر کیا کرتا ہے، کسی اور کی فکر نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا خیال رکھا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ میں بہت مبارکباد پیش کروں گا ہمارے بھائی کو جنہوں نے اپنے گھر پر اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پر اس محفل مقدسہ کا اہتمام کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان اپنا رسول معظم مبعوث فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس رب کریم نے اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ میرے آقا کی شان کریمی ہے، ان کی عنایتیں ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس رب کریم نے ہمارے درمیان اپنے پیارے رسول، اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا، جس آخری رسول کی شان یہ ہے کہ جس کے امتی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی ہے، جس کی امت میں پیدا ہونے کے حوالے سے نبیوں نے دعا مانگی ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں پر قربان نہ جائیں کہ ہمیں بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس حبیب کا امتی بنا دیا ہے۔ تو قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنا رسول معظم مبعوث فرمایا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو دیکھیں تو خدا کی قسم ہماری نظریں جب اٹھے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کریم کے کتنے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، لیکن ان سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں کسی اور نبی کا نہیں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ اور یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نبی کا امتی بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس نبی نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، اس نبی نے ہمیں کھانے پینے کا طریقہ بتایا، اس نبی نے ہمیں سونے جاگنے کا، چلنے پھرنے کا طریقہ بتایا۔ ہاں پیدائش سے لے کر کے موت تک کے سارے معاملات کے حوالے سے ہماری رہنمائی اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پیاروں، یہ رب کا احسان ہی تو ہے کہ وہ رسول ہمیں عطا کر دیا، جس رسول نے ہمیں سب کچھ سکھایا۔ اگر وہ رسول نہ آتا تو ہمیں کھانے کا طریقہ کون بتاتا؟ اگر وہ رسول نہ آتا ہمیں سونے جاگنے کا طریقہ کون بتاتا؟ اگر وہ رسول نہ آتا ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ کون بتاتا؟ مجھے کہنے دیا جائے ہماری بچیوں کو وقار ملا اسی رسول کا صدقہ ہے، ہماری ماں کو عزتیں ملی اسی رسول کا صدقہ ہے، غریبوں کو وقار ملا اسی رسول کا صدقہ ہے، یتیموں کو عزتیں ملی اسی رسول کا صدقہ ہے، بیواؤں کو وقار ملا اسی رسول کا صدقہ ہے۔ تو کتنا بڑا احسان کیا رب کریم نے ہمارے اوپر کہ ہمارے درمیان وہ اپنا رسول معظم مبعوث فرما دیا کہ جس رسول نے زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دکھ کا موقع آیا ہے، اس موقع کو کیسے گزارنا ہے یہ بھی میرے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور اگر گھر میں کوئی خوشی کا موقع میسر آیا ہے اس موقع کو کیسے گزارنا ہے یہ بھی آمنہ کے لال ہر زندگی کے طبقے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں آج یہ جو پاکیزہ محفل ہم اور آپ سجا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص یہ محفل مقدسہ شادی کے حوالے سے نکاح پیاروں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کا نام ہے۔ اس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے، تو جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ نکاح ہی ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں
اگر بندہ میری سنت سمجھ کر کے نکاح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نکاح ہی ہے کہ جب بندہ نکاح کرنے کے حوالے سے اپنے قدم کو اپنے گھر سے باہر نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب تم نکاح کے لائق ہو جاؤ، تمہاری استطاعت ہو جائے تو تم نکاح کر لیا کرو، اس لیے کہ نکاح کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے، لوگوں کی غربتوں کو دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ نکاح جیسی عظیم سنت ہے، الحمدللہ اس سنت کے ادا کرنے سے پہلے آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شادیوں کے موقع پر ایسی محفلیں سجا کر کے کسی اور کی نہیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، بڑے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو شادیوں کے موقع پر محفل میلاد کو دیکھ کر کے معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار کوئی شادی کے موقع پر بھی محفل میلاد ہوا کرتی ہے، یہ محفلیں تو فاتحات کے موقع پر ہوتی ہے، یہ محفلیں تو موت میتوں کے ٹائم ہوتی ہے، یا شادیوں کے موقع پر بھی ایسی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ نادان ہم تیری مانے یا کائنات کے باپ حضرت آدم کی مانے، یاد رکھنا خوشی کے موقع پر شادی کے موقع پر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجانا یہ کسی اور کا طریقہ نہیں، حضرت آدم کی سنت ہے، اور محفل سجوانا یہ کسی اور کا طریقہ نہیں، کائنات کو پیدا کرنے والے میرے رب کا طریقہ ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ماں حوا کے ساتھ جنت میں ہوتا ہے تو خدا ہوتا ہے، آدم خبردار حوا کو بعد میں آدم جانا، پہلے میرے مصطفیٰ کا ذکر کر لیا جائے، میرے محبوب پر درود کر لیا جائے، میرے آخری نبی کی چرچا کر لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نعت کرتے ہیں، آمینہ کے لال کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، تو پتہ کیا چلا شادیوں کے موقع پر مصطفیٰ کے ذکر کی محفلوں کو سجانا یہ کسی اور کی بدعت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ بڑا رونا آتا ہے ان لوگوں پر جو پوری رات شادیوں کے موقع پر ڈی جے بجاتے ہیں، معذاللہ خود بھی ڈانس کرتے، اپنی بہن بیٹیوں کو ڈانس کرواتے ہیں، قوم کے جوان لڑکے عورتوں کے کپڑے پہن کر کے ڈانس کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، استغفراللہ وہ بے حیائی اور بے شرمی کا ماحول برپا کیا جاتا ہے۔ بالوترا میں شاید ان آنے والے دنوں میں کئی شادیاں ہوگی، لیکن پیاروں ایک شادی وہ بھی ہے کہ جس شادی کے موقع پر ناچنے والے کو بلا لیا گیا، خود بھی لعنتوں کے حقدار ہوئے، اور جو ڈانس کرنے کے لیے آئے ان پر بھی لعنتیں برسی، جس جگہ ڈانس کیا اس جگہ پر بھی لعنتیں برسی، جس گھر میں ڈانس کیا اس گھر پر بھی لعنتیں برسی، جن گھر والوں نے بلایا ان گھر والوں کو بھی لعنتیں برسی۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پر کسی ڈانس کرنے والے کو نہیں مصطفیٰ کے غلام کو بلاتے ہیں، نبی کا غلام آتا ہے، آ کر کے اسٹیج پر بیٹھتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا گئے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کی دو دودھ ہے دو سروں سے سبھی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مصطفیٰ کے غلام کو بلایا گیا، اس نے اسٹیج پر آ کر کے پڑھنا شروع کیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے صیبہ کہوں تجھے، تیرے کو وصف عیب تنائی سے ہے بری، تیرا میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مصطفیٰ کے غلام کو بلایا، اس نے آ کر کے پڑھنا
شروع کیا، ان کی مہک نے دل کے خنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے، ان کی مہک نے دل کے خنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے خنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، تجھے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، لوگوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس رنگ آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، مصطفیٰ کے غلام آئے پڑھنا شروع کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غبام نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے پہ جا جو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، مصطفیٰ کے غلام آتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں، مصطفیٰ کے غلام آئے اور آ کر کے پڑھنا شروع کیا، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ سلمے دیتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، پری جنت ہبا کر دے، نبی گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سورج کیا موسرا کر دے، مجھے کیا فکر و اختر، میرے یاد ہے وہ یاور، بلاؤ تو میری خود کی رفتار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ جب نبی کے غلام آتے ہیں اور آ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، جو ذکر کرنے والا رہتا ہے اس پر بھی رب کی رحمتیں برستی ہیں، جو ذکر سننے کے لیے آتے ہیں ان پر بھی رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور ہاں علماء بیان کرتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جس جگہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ پر بھی رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے۔ ایک شادی ہوتی جہاں پر لعنتیں برسائی جا رہی تھی، اور الحمدللہ ایک شادی یہ ہے کہ یہاں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، پوری رات اللہ اکبر، بے حیائیاں، بے شرمیاں، استغفر اللہ۔ ابھی آ رہے تھے ہم راستے میں تو ہم نے دیکھا بڑی بلند آواز سے ڈھول بجائے جا رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، قوم کی جوان بیٹیاں ڈانس کر رہی ہے، استغفر اللہ سرکار، استغفر اللہ۔ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسے حالات ہونے کے باوجود بھی اب بھی ہمیں عقل نہ آئی، یار ہم نے تو سنا ہے بندہ ٹھوکر کھا کر کے سنبھل جاتا ہے، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹھوکر نہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ رہے، ٹھوکر نہیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوئے جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اس کے پہلے رشتے پر غور کیجئے گا، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے، خدا کی قسم پھر دنیا میں ادھر ادھر وہ ٹھوکریں کھاتے پھرتا ہے، اور جو سارے دروں کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے در کو اپنا لیتا ہے، پھر وہ محبتوں کے انداز میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی پاکیزہ محفلوں کو ہم سجائیں، اپنے گھروں پر جب شادیوں کے موقع آئے کیا ہوتا ہے ماحول پیارو، اس وقت جب قوم کی جوان بیٹی لوگوں کے سامنے اللہ اکبر اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے ڈانس کرتی ہے، قوم کی جوان بیٹی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ کر کے بے پردہ اللہ اکبر اسٹیجوں پر ڈانس کرتی ہے، بڑا بے غیرت ہے وہ بھائی، بڑا بے غیرت ہے وہ ماں، اور بڑا بے غیرت ہے وہ بیٹا جس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بہن، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی ڈانس کرتی ہوئی نظر آئے۔ مجھے بتاؤ نا، ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے اگر عورت کے پاس ایک کی آواز اس کے گھر سے بلند ہو کر
پہنچے، غیر کے کان میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر پاسیب کی آواز یار عورت کی بلند ہو کر کے غیر کے کان میں چلی جائے تو قوم پر عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر قوم کی جوان بیٹی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اسٹیجوں پر ڈانس کرے گی تو اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ اس قوم کو ترقی کیسے ملے گی؟ اس قوم کو بلندی کیسے ملے گی؟ قوم کو بلندیاں اس وقت ملتی ہے جب قوم کی بیٹی اسٹیجوں پر ڈانس نہیں مسلوں پر رب کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا سمایا کرتی ہے، اپنی راہ پہ اللہ اکبر بالوترا کی گلیوں میں ڈانس کرتے ہوئے نہیں، اپنی راہ پہ خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزارتی ہے۔ تو پھر قوم کو جو شان اور وہ وقار ملتا ہے کہ آج بعد میں اڑتے ہیں، آسمان سے بارش کا نزول پہلے۔ استغفر اللہ سے استغفر اللہ، دیکھو نا یار یہ بھی کوئی طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ شادی صرف تیرے ہی گھر میں ہے، حالانکہ الحمدللہ آپ دیکھو ہماری قوم کو سدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ذمہ دار طبقہ ہے، عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، وہ یہ چاہتا ہے کہ قوم میں سدھار پیدا ہو۔ اور باضابطہ آپ دیکھو الگ الگ شہروں میں مہم چلائی جا رہی ہے، جودھ پور چلے جاؤ الحمدللہ ناچنا کودنا بند، پالی چلے جاؤ الحمدللہ ناچنا کودنا بند، اسی طریقے سورت گڑھ چلے جاؤ اور بھلواڑہ چلے جاؤ، اور بھی کئی علاقے ہیں جہاں پر الحمدللہ قوم کے ذمہ دار اکٹھا ہوئے، علماء کی سرپرستی میں باضابطہ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ہونے کے بعد میں پھر عام میٹنگ لی گئی اور فیصلہ سنا دیا گیا اب کسی کے گھر میں ڈانس کرنا ناچنا کودنا نہیں ہوگا، جس کے یہاں ناچنے کودنے کی محفل ہوگی وہاں پر کوئی بھی امام جا کر کے نکاح نہیں پڑھائے گا۔ پیارو الحمدللہ اس حوالے سے کوششیں کی گئی، محنتیں کی گئی، تو آج ان کوششوں کا نتیجہ بھی نگاہوں کے سامنے آیا ہے، ان محنتوں کا نتیجہ بھی نگاہوں کے سامنے آیا ہے۔ ذمہ دار طبقہ تو یہ چاہتا ہے کہ قوم میں سدھار پیدا ہو، لیکن آج ہم قوم میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ اس طریقے سے بے حیائی اور بے شرمیوں کے ماحول گرم کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے پیارے، اگر تیرے گھر میں شادی کا موقع آیا ہے تو بھول نہ جانا اس شادی میں جو نکاح کیا جائے گا یہ نکاح کسی اور کی نہیں، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جب سنت مصطفیٰ کی ہے تو اس سنت کو ادا کرنے کے حوالے سے طریقہ بھی مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ سنت نبی کی ادا کرے، طریقہ کسی اور کا اپنائے، یہ کون سا طریقہ؟ بھائی سنت نبی کی ہے نکاح تو طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ طریقہ بھی نبی کا ہونا چاہیے۔ جب سنت میرے آقا کی ہے تو طریقہ بھی میرے آقا کا ہونا چاہیے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ سنت تو نبی کی ادا کرنے کے لیے چلا ہے اور طریقہ کسی اور کا اپناتا ہے؟ یاد رکھنا جن شادیوں سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں تو لاکھ کوششیں کر لے وہ شادی کبھی کامیاب نہیں۔ ہم نے ایسی کئی شادیاں دیکھی ہیں کہ جنہوں نے شادی ہوئی اس وقت بڑی ہلڑ بازیاں کی، بڑی بے حیائیاں کی، بڑی بے شرمیاں کی، اور چند دنوں میں ان شادیوں کا رزلٹ نگاہوں کے سامنے آیا۔ لڑکا اور لڑکی کے درمیان جھگڑے ہو گئے، ساس بہو کے درمیان جھگڑے ہو گئے، دیورانی جٹھانی کی بننے کے لیے تیار نہیں، 6 مہینے گزرے، میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبتیں آ گئی۔ یہ شادیاں وہ ہے جن شادیوں کے اندر اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کیے گئے۔ اور ہاں وہ شادیاں بھی آپ نے دیکھی ہوگی جن شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو رضا راضی کرنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ شادی ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دونوں خاندانوں کے درمیان محبتیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور محبتیں کیوں نہ پیدا ہو؟ اس لیے کہ نکاح کیا گیا تھا کسی اور کے طریقے پر نہیں، مصطفیٰ پیارے کے مبارک طریقے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نکاح کریں تو مدینے والے کے مبارک طریقے کو نگاہوں کے ساتھ رکھ کر کے ہم نکاح کریں۔ بے شمار خرافات دوستو ہماری نگاہوں کے سامنے شادیوں میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے علماء کی زبانی کئی خرافاتوں کو سنا ہوگا، جن میں سے ایک بہت بڑی بلا
ہماری نگاہوں کے سامنے جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ قوم کی بیٹی اللہ اکبر شادی کے موقع پر بالخصوص اپنے آپ کو بے پردہ کر لیتی ہے۔ جو خاتون عام دنوں میں ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنتی ہے، اس خاتون کو بھی دیکھا جائے گھر میں شادی کا موقع کیا آیا، اب اس کے بھی خیالات بدل گئے، اس کا بھی طریقہ بدل گیا، اس کا بھی ذہن بدل گیا۔ ذہن یہ کہتا ہے اب مجھے بھی اور عورتوں کی طرح ہاتھ آستین کا کپڑا پہننا چاہیے، اور عورتوں کی طرح مجھے بھی ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جس لباس کو پہن کر کے اگر میں گھر سے باہر نکلوں تو کم سے کم زیادہ نہیں تو 5-10 لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھے، میرے کپڑے کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہوئے نظر آئے واہ اللہ کی بیٹی کیا کپڑا پہن کر کے آئی۔ معاذاللہ یہ سوچ، یہ فکر بالخصوص شادیوں کے موقع پر قوم کی جوان بیٹیوں کی بن جاتی ہے۔ ہم کہاں تک دنیا کے پیچھے دوڑیں گے، کہاں تک بھاگیں گے پیارے؟ اللہ خیر کرے، اگر دنیا کے پیچھے دوڑتے رہو گے کہیں وہ دن بھی نہ آئے دنیا کو نہ کر دے۔ ابھی استغفر اللہ ہمارا جانا ہوا دلی کی سرزمین کی ادھر ایک لباس نیا چلا، ہم کہاں تک اس کے پیچھے دوڑیں گے؟ آج تک تو آپ نے یہ لباس دیکھا ہوگا کہ ہاف آستین کی عورت قمیص پہنتی ہے، پھر اس کے بعد ایک لباس آیا کہ پوری آستین ہی غائب کر دی گئی صرف یہاں تک۔ لیکن اب ایک لباس اور چلا، آستین یہاں تک رکھی گئی اور کپڑے کو یہاں سے کاٹ دیا گیا۔ آپ چند ہی دنوں میں دیکھنا، اللہ نہ کرے سربار اللہ نہ کرے، وہ لباس ہماری قوم میں آتا ہوا جائے گا۔ اگر ہم دنیا کی اقتدا کریں گے، دنیا والوں کے پیچھے چلیں گے، دنیا والوں کے طریقے پر عمل کریں گے، ہم کہاں تک کس کے پیچھے بھاگیں گے، کہاں تک اپنی زندگی کو تباہ کریں گے؟ یاد رکھنا، تو چاہے تھوڑا پھٹا ہوا نہیں، اپنے جسم سے پورا کپڑا اتار دے، تب بھی تجھے عزت نہیں ملنے والی، تب بھی تجھے وقار نہیں ملنے والا، اس لیے کہ عزت کپڑے اتار دینے میں نہیں، اپنے آپ کو پردے میں کر لینے میں عزت ہے، اپنے آپ کو ہاں گھر کی چار دیواری میں محفوظ کر لینے میں عزت ہے۔ اور کیسی عزت؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مجھے بتاؤ نا عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو عورت سب سے زیادہ نماز پڑھے وہ سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں وہ بھی بہتر ہے، لیکن جو میری مراد ہے صحابہ تم اسے سمجھ نہیں پائے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جو عورت اپنے خاوند کی خدمت کرے وہ سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی بہتر ہے، لیکن تم میری مراد کو سمجھ نہیں پائے۔ پھر کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جو عورت اپنے گھر والوں کا خیال رکھے وہ سب سے بہتر ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا بہتر وہ بھی ہے، لیکن تم میری مراد کو سمجھ نہیں پائے۔ مولا علی صحابہ میں سب سے پیچھے بیٹھے تھے، سارے صحابہ پر سناٹا ہے، اس لیے کہ کسی سے جواب نہیں بن پا رہا۔ مولا علی مشکل کشا اپنے سب سے پیچھے بیٹھے تھے، صحابہ کے درمیان سے نکل کر کے باہر چلے گئے اور جانے کے بعد فاطمہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے نبی کی بیٹی فاطمہ، نبی نے ایک سوال کیا ہے، سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، اس سوال کا جواب اگر آپ کو آتا ہو تو بتاؤ۔ سیدہ فاطمہ سے مولا علی نے پوچھا فاطمہ بتاؤ نا سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا اے میرے شوہر نامدار علم کے دروازے تو آپ ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں ہم نے کئی خواتین کا نام لیا لیکن نبی کہتے ہیں عورتیں وہ بھی بہتر ہے، لیکن جو میری مراد ہے اس مراد کو تم نہیں پہنچ پائے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا بڑا آسان سا جواب۔ مولا علی کہتے فاطمہ بتاؤ نا آخر جواب کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے، جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ اگلا جملہ بھی سنیے گا، سیدہ فاطمہ نے کہا عورتوں میں سب سے بہتر وہ ہے جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے، اور جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے
اور جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے وہ عورتوں میں سب سے بہتر ہے، وہ عورتوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب مولا علی جب پلٹ کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، محفل لگی ہوئی تھی، نبی نے پوچھا عورتوں میں کون عورت سب سے بہتر ہے؟ علی نے اپنا ہاتھ اٹھایا، نبی فرماتے علی کیا ہوا بتاؤ کون بہتر ہے؟ مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے وہ ساری عورتوں میں سب سے بہتر عورت ہے۔ اس وقت میرے آقا نے یہ جواب سنا، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے تو سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مولا علی سے صحابہ نے کہا علی آخر بات کیا ہے؟ جواب تم نے دیا، نبی تعریف فاطمہ کی کرتے ہیں، جواب تم بتاتے ہو تعریف فاطمہ کی ہوتی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ہاں صحابہ یہ جو جواب دیا گیا ہے نا اس میں زبان علی کی ہے، لیکن بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بتائی ہے۔ اس بیٹی کی تربیت کسی اور کے گھر میں نہیں، مصطفیٰ پیارے کے گھر میں ہوئی ہے، تو یہ جواب سیدہ فاطمہ نے عطا کیا ہے۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا جسم سے کپڑے اتار کر کے اپنے آپ کو بے پردہ کرنے میں عزت نہیں، قسم خدا کی اگر صحیح معنوں میں عزتیں ملے گی عورت کو اپنے آپ کو پردے میں رکھنے میں عزت ملے گی۔ بہت بری بیماری ہے یہ معاشرے میں، عورت اپنے آپ کو بے پردہ کرنے کی، استغفر اللہ صدبار استغفر اللہ۔ یاد رکھنا جس قوم کی بیٹی بے پردہ ہو جائے وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ جس قوم کی بیٹی کا لباس اللہ اکبر اتنا شورٹ ہو جائے کہ اس کے جسم کے اعضاء نظر آنے لگے وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ آج دیکھو نا آپ قوم مسلم کا حال، استغفر اللہ، ہماری بہن بیٹیوں کا حال دیکھو، بسوں میں سفر کرے، ٹرینوں میں سفر کرے، پیدل سفر کرے، سر پر جو دوپٹہ رہتا ہے اسے بھی اتار کر کے مفلر بنا لیا جاتا ہے، اور اگر کسی سے کہہ دیا جائے اے میری بہن تو مسلمان ہے اپنے آپ کو پردے میں کیوں نہیں رکھتی، تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ برقعے کو پہنا جائے، برقعے کی پابندی کی جائے، تو کہتی ہے مولانا کیا بتاؤ، خیر میرا بھی دل کہتا ہے کہ برقع پہنا جائے لیکن گرمی اتنی ہے کہ میں برقع نہیں پہن سکتی۔ اے میری قوم کی بیٹی آج تجھے برقع پہنتے ہوئے پردہ کرتے ہوئے گرمی لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا آج اگر تم نے برقعے کو پہن کر کے پردے کی پابندی نہ کی، اپنے آپ کو پردے میں نہ رکھا تو کل تو قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کر پائے گی، جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر پائے گی، آخرت کی گرمی کو کیسے برداشت کر پائے گی۔ خیر کچھ عورتیں برقع پہنتی بھی ہے لیکن اللہ اکبر ان برقعوں کا حال یہ رہتا ہے کہ جتنے روپے کا برقع نہیں اس سے کئی زیادہ روپیوں کی اس پر کڑھائی کروائی جاتی ہے، کئی زیادہ روپیوں کی اس پر تو کڑھائی رہتی ہے۔ برقعے کا کپڑا آیا ہے مشکل سے 1000 روپے، لیکن اس پر جو کڑھائی رہتی ہے، نقش و نگار کروایا جاتا ہے، اللہ اکبر وہ 4-4 3-3 ہزار روپے کا نقش و نگار رہتا ہے۔ آخر یہ نقش و نگار کیوں کروایا جاتا ہے؟ اگر نیتیں معلوم کی جائے تو پھر وہی بات نکل کر کے سامنے آئے گی، تاکہ ہم برقع پہن کر کے جب باہر جائیں تو لوگوں کی نظریں ہماری طرف۔ پردے کا مقصد کیا تھا؟ ارے بنیادی مقصد یہی تھا کہ عورت کی طرف کسی کی نظر نہ اٹھنے پائے۔ تو نے کیسا پردہ کیا کہ نہ اٹھنے والے کی نظر بھی تیری طرف اٹھتی ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ اس پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے، اب تو اس برقعے کو بھی پردے کی ضرورت ہے۔ ایسا برقع تو نے پہنا، ایسا لباس تم نے پہنا، ایسا کپڑا تم نے پہنا، اللہ اکبر یہ ہمارے حالات رہتے ہیں۔ ایسے چست اور تنگ کپڑے، ایسے تنگ اور چست برقعے اللہ اکبر قوم کی بیٹی پہن کر کے نکلتی ہے، دور کھڑا رہنے والا اس کی حیت کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہے 60 سال کی خاتون جا رہی ہے یا پھر 22 سال کی جوان بچی جا رہی ہے، یہ ہمارے
ہمارے گروپوں اور پردوں کا حال ہوا. اللہ اکبر. کل کی جب عورتیں، کل کی مسلم خواتین گلیوں سے پردہ کر کے گزرتی تھی تو کسی کو محسوس نہیں ہو پاتا تھا کہ 60 سال کی عورت جاتی ہے یا 15 سال کی جوان بچی جاتی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھے. یاد رکھنا دنیا تمہیں دھوکے میں رکھنا چاہتی ہے. دنیا تمہیں دھوکے میں رکھ کر کے تمہاری عزتوں کے سودے کروانا چاہتی ہے. مجھے بتاؤ نا، آج یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح برابر کا حق دیا جائے، برابر کا حق دیا جائے. یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے اور باضابطہ عورتیں اپنے زبانوں سے یہ جملے کہتی ہیں کہ ہمارا بھی حق برابر کا ہے. یاد رکھنا عورت کو جو حق ملا ہے نا وہ برابری کا نہیں ملا، اس کی عزت کا ملا ہے، اس کے وقار کا ملا ہے، اس کے مرتبے کا ملا ہے. آپ دیکھیے ٹرین میں لوگ سفر کر رہے ہیں، پلیٹ فارم آیا، چند خاتونیں چڑھی، دیکھا کہ ٹرین میں بھیڑ ہے تو انہوں نے آواز بلند کی. مردوں سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ عورت سامنے کھڑی ہے اور تم بیٹھے تھے، تم یہاں سے اٹھو، ہم بیٹھے تھے. اب اگر اس کا وہ نعرہ جسے وہ معاشرے میں بلند کرتی ہے کہ عورت کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے، عورت بھی مرد کے برابر ہے، اگر اسی نعرے کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے تو پھر اسے سیٹ نہیں ملنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا بھی حق برابر کا ہے. تو جب مرد کھڑا رہ سکتا ہے، حق تیرا برابر کا ہے تو تو بھی کھڑی رہ سکتی ہے. اگر برابری کا حق ہے تو بیٹھ جائے گی تو مرد کا حق مارا جائے گا، اور اگر مرد بیٹا ہے خیر تو کھڑی ہے اس لیے کہ تجھے سیٹ نہ مل پائی تو یاد رکھیے گا عورت کے آنے پر اگر مرد کھڑا ہو جاتا ہے، عورت کو جگہ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق برابری کا ہے. اس بنیاد پر اسے جگہ دی گئی ہے، بلکہ اسے جو جگہ دی گئی ہے وہ اس بنیاد پر جگہ دی گئی ہے کہ عورت کو وہ مقام اسلام نے عطا فرمایا ہے جو وقار کسی اور مذہب نے عطا نہیں کیا. اگر ٹکٹ لینے کی باری آتی ہے جہاں پر مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے، عورت کو سب سے پہلے ٹکٹ ملتا ہے. اس بنیاد پر نہیں کہ اسے برابری کا ملا ہے، اس بنیاد پر پہلے اسے ٹکٹ دیا جاتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ عورت کو اسلام نے وہ عزت اور وقار عطا کیا ہے کہ اس کے وقار کی بنیاد پر مرد سے پہلے ٹکٹ عورت کو دیا جاتا ہے. اگر بات برابری کی جائے گی، جس طرح مرد لائن میں کھڑا ہے اسے بھی لائن میں کھڑا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جو عورت کو عزتیں اور وقار اور مرتبہ ملتا ہے یہ برابری کی بنیاد پر نہیں، اسی عزتوں اور وقار کی بنیاد پر جو میرے اسلام نے عطا کیا. اور یاد رکھیے گا دوستوں، قیمتی چیز جو ہوتی ہے اسے کھولا نہیں جاتا، ہمیشہ چھپایا بھی جاتا ہے. ہر ایری گیری چیز پردے میں نہیں رکھی جاتی، قیمتی چیزوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے. ہم نے 10ویں کلاس، 12ویں کلاس، 15ویں کلاس، پتہ نہیں کون کون سی کلاسیں پڑھ لی. ایمانداری سے بتانا، باضابطہ لوگوں کی ایک ایک کتابیں 1000 1500 روپے کی آتی ہیں. کیا تو نے کسی کتاب پر غلاف چڑھایا ہے؟ جواب ملے گا نہیں. پوری دنیا میں اگر کسی کتاب پر غلاف چڑھایا جاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں قرآن مقدسہ ہے. غلاف چڑھتا ہے تو مقدس کتاب قرآن پر غلاف چڑھتا ہے. ایک سے بڑھ کر کے ایک عمارت دنیا میں موجود ہے، لیکن کسی پر چادر نہیں ڈالی جاتی، کسی پر غلاف نہیں ڈالا جاتا. لیکن جب بندہ حج کرنے کے لیے مکہ شریف جاتا ہے تو خانہ کعبہ پر غلاف نظر آتا ہے. یار مکانات تو کئی سارے تھے، کسی پر غلاف نہیں ڈالا گیا. اس پر کیوں ڈالا گیا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ پردے میں ایری گیری چیز کو نہیں، عزت دار چیز کو رکھا جاتا ہے، وقار والی چیز کو رکھا جاتا ہے. اب عورت کو وہ عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے، وہ مقام اور وہ مرتبہ اسلام نے عطا کیا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک باغیرت عورت کی عزتیں کعبے سے بھی بلند ہے، کعبے سے
سے بھی بلند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے مقام کو کیا ہے۔ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھے، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، پردے کو نہ بھولے۔ اور ایک بڑی پیاری مثال جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، شاید کہ میری بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ ایک بزرگ صاحب تھے، ان کے سامنے چند مولانا تشریف لائے اور پردے کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی، دلیلوں پر دلیلیں دے رہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے حدیثوں کے ذریعے بات کو سمجھایا جا رہا ہے بھئی عورت کو پردہ کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ خیر ان بزرگ صاحب سے کسی نے کہا آپ بھی تو کچھ فرمائیے، کافی دیر سے یہ قرآن و حدیث کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے پردہ لازم ہے، آپ بھی تو کچھ بولیے۔ وہ کہنے لگے نہ تو میں قرآن کا جانکار ہوں نہ حدیثوں کا جانکار، میں کیسے بتاؤں قرآن و حدیث کے ذریعے کہ عورت کے لیے پردہ کرنا کیسا ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا خیر آپ قرآن و حدیث کے جانکار تو نہیں، لیکن آپ نے علماء کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، تقریباً 60-70 سال کی عمر آپ نے لے لی ہے، آپ کو کچھ تو تجربہ ہوگا، آپ بھی تو کچھ پردے کے حوالے سے کہیے۔ انہوں نے کہا میں قرآن و حدیث کا تو جانکار نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ عورت کے لیے جو سلامتی پردے کے اندر ہے وہ پردے کے بغیر کسی حالت میں نہیں ہے۔ کہا آپ نے یہ کیسے جان لیا؟ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، کاش کہ وہ مثال ہمارے بھی ذہنوں میں اتر جائے۔ انہوں نے کہا میرا پوتا ہے، چھوٹی سی عمر ہے اس کی، مجھ سے پیسے لے کر کے جب چیز لینے کے لیے وہ دکان پر جاتا ہے، وہاں سے ٹوپی خرید کر کے لاتا ہے، 1 روپے کی وہ ٹوپی لے کر کے آتا ہے، اور لانے کے بعد جب اس ٹوپی کے اوپر سے اس تھیلی کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس ورق کو ہٹا دیا جاتا ہے جس میں وہ ٹوفی رہتی ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے اس ٹوفی کے اوپر مکھیاں بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں، اور اگر تھوڑی دیر اس پر مکھیاں بیٹھنے لگ جائے، اب میں اپنے پوتے سے کہتا ہوں کہ اس ٹوفی کو کھا لے، تو وہ بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پلٹ کر کے کہتا ہے دادا جان آپ کو پتا نہیں کافی دیر ہو گئی اس پر مکھیاں بیٹھ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے بزرگ اگر ٹوفی جب تک پردے میں تھی اس وقت تک اس پر مکھیاں نہیں بیٹھ رہی تھی، وہ اس ورق سے باہر نکل گئی، اس پر مکھیاں بیٹھنے لگ گئی، اور جب مکھیوں نے بیٹھنا شروع کیا، ایک چھوٹا سا میرا پوتا ہے جو بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، عورت جب تک پردے میں رہتی ہے اس کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھتی، لوگوں کی بری نظروں کی مکھیاں نہیں بیٹھتی، بغیرت نظروں کی مکھیاں نہیں بیٹھتی، عورت پردے سے باہر نکل جاتی ہے، پردے کو اپنے سے دور کر دیتی ہے، اب اس پر گندی نظروں کی مکھیاں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ اکبر جس خاتون پر بری نظروں کی مکھیاں بیٹھ جاتی ہے پھر اسے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، اگر شادی بھی اس کی ہو گئی ہے تو شوہر اسے اپنے نکاح سے باہر کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا پیارو، اگر عورت کو عزت ملے گی تو بے پردہ ہونے میں نہیں، عورت کو پردے میں عزت ملے گی، پردے میں مقام ملے گا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی گھر کی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج معاشرے کا حال دیکھ کر کے، الماری میں زیادہ نہیں کم سے کم 20-30 جوڑے ہیں، لیکن پھر بھی قوم کی بیٹی بے پردہ نظر آئے۔ اللہ اکبر، وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس صرف 2 چادریں ہیں، ان چادروں میں سے بھی چادروں کا حال یہ ہے کہ ایک چادر پر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں، لیکن اس شان کا پردہ سیدہ فاطمہ نے کر کے دکھایا کہ بریلی کے تاجدار نے کہا
جن کا آنچل نہ دیکھا او مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ کے پردے کا عالم یہ تھا، ان کے سر کے دوپٹے کو بھی نہ کبھی چاند نے دیکھا تھا نہ کبھی سورج نے دیکھا تھا. یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پردہ تھا. اور یاد رکھیے گا پیارو، جب تک قوم کی بیٹیاں پردہ کیا کرتی تھی، قسم خدا کی آج تو ماں بہنوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. شوہر 5 سال ہو گئے پریشان، عورتیں دعاؤں پر دعائیں کرے، منتوں پر منتیں مانے، نقلی روزوں پر نقلی روزے رکھے، لیکن پھر بھی شوہر پریشان کا پریشان نظر آئے. کئی علماؤں کے پاس جا کر کے تعویذات پر تعویذات بنوا لیے گئے، لیکن پھر بھی شوہر پریشان کا پریشان نظر آئے. ہم نے کہا قوم کی بیٹی تو نے پردے کو ترک کر دیا تو آج برائیوں کا سامنا تیرے گھر کو برائیوں میں آ کر کے اپنے دوش میں لے لیا ہے. جب سے تو نے پردے کو ترک کر دیا اس وقت سے پریشانیوں نے تیرے گھر کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. جب سے تو نے پردے کو ترک کر دیا اس وقت سے تیرے گھر میں برائیاں رہنے لگی. ورنہ جب تک قوم کی بیٹیاں اپنے آپ کو پردے میں رکھا کرتی تھی، قسم خدا کی وہ شان ان کی دھوپ میں ہوا کرتی تھی کہ اگر سوکھے کنویں میں یہ دھوپ دیا کرتی تھی تو کنویں کا پانی کنویں کے کنارے آ جایا کرتا تھا. یہ شان قوم کی بیٹیوں کو ملا کرتی تھی. کب تک؟ جب تک قوم کی بیٹی اپنے آپ کو پردے میں رکھتی تھی. آؤ تاریخ کی ایک بات آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھو، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلو. ایک اللہ کے ولی ہے، نام جن کا حضرت سلیمان جزوری رحمت اللہ علیہ. آپ نے کتاب لکھی، بڑی مقبول کتاب، نام جس کا دلائل الخیرات شریف. اس کتاب کی ابتدا بھی درود پر اور اس کتاب کی انتہا بھی درود پر. پوری کتاب میں درود ہی درود آپ نے لکھا. ایک بار کسی نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے آپ نے پوری کتاب میں درود ہی درود لکھے، اس میں راز کیا ہے؟ حضرت سلیمان جزوری رحمت اللہ علیہ اب اس کتاب کے لکھنے کا راز بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں بات دراصل ایسی ہے، ایک بار دوپہر کا وقت تھا، میں سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچا، اچانک نماز کا وقت قریب آیا. مجھے نماز ادا کرنی تھی، لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے مجھے وضو کرنا تھا اور وضو کے لیے میرے پاس پانی نہ تھا. میں بڑا پریشان ہوا، کسی طریقے سے مجھے پانی مل جائے تاکہ وضو کر کے میں نماز ادا کر لوں. خیر کافی تلاش و جستجو کے بعد مجھے ایک کنواں نظر آیا اور اس کنویں کا حال یہ تھا کہ اس کنویں کے پاس نہ تو رسی موجود تھی نہ ڈول موجود تھا. اب میں سوچنے لگا یا اللہ، نہ میرے پاس ڈول ہے نہ میرے پاس رسی ہے، کیسے کنویں سے پانی نکالوں اور کیسے میں وضو کروں اور کیسے میں نماز ادا کروں. اسی کشمکش میں میں نے کیا دیکھا، اس کنویں کے قریب ایک مکان بنا ہوا ہے اور اس مکان میں جو چھت ہے اس چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے. وہ بچی کہنے لگی بابا کیوں پریشان ہو، آخر کیا وجہ ہے، آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو. سلیمان جزوری کہتے ہیں بیٹی رہنے دے، تجھے کیا کرنا تو کیا کرے گی. وہ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح آخر کون سی پریشانی ہے، میں بھی تو جانوں. سلیمان جزوری نے کہا بیٹی بات دراصل ایسی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے وضو کرنا ہے. کنواں تو پاس میں ہے لیکن کنویں کے پاس نہ کوئی ڈول ہے نہ کوئی رسی ہے، کیسے پانی نکالوں کیسے وضو کروں. وہ بچی کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے. آپ نے کہا میرا نام سلیمان جزوری ہے. بچی نے پلٹ کر کے کہا آپ کی ولایت کا چرچا تو پورے شہر میں مشہور ہے اور آپ کو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت بھلا کیسے پڑ سکتی ہے. پتا کیا چلا پچھلے زمانے میں بھی بچیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اللہ کا ولی رہتا ہے اس کی حکومت کنووں پر بھی رہتی ہے، پانی پر بھی ہوا کرتی ہے. حضرت سلیمان جزوری نے کہا
بیٹی تو کیسی باتیں کرتی ہے، خیر تو مجھے بتا اس کنویں سے پانی کیسے نکالا جائے تاکہ وضو کر کے میں نماز نہ کر لوں۔ وہ بچی کہنے لگی آپ پریشان نہ ہو، چلو میں آپ کا سہارا بن جاتی ہوں، آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ بچی اپنے گھر سے نکل کر کے باہر آئی اور آنے کے بعد اس تقریباً 7-8 سالہ بچی نے کنویں کے قریب کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر اس کنویں میں اپنا تھوک ڈالا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں اس کے تھوک کا کنویں میں جانا تھا، کنویں کا پانی ایسے باہر آنے لگا جیسے کہ باہر نکل کر کے سلیمان جزولی کے قدموں کا بوسہ لینے لگا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، بچی گھر پر چلی گئی۔ آپ آگے نہ بڑھے بلکہ سب سے پہلے اس عورت کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بچی آئی، پوچھا بیٹی بتا آخر کون سا راز ہے کہ جو کام میں نہ کر سکا وہ کام تیرے تھوک نے کر دیا۔ کنویں کا پانی باہر آ جانا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ آج کئی سو فٹ لوگ ڈبیر پھروا لیتے ہیں لیکن پانی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہ کیا کمال تھا پیاروں، پہلے کی 7-8 سالہ بچی کنویں میں تھوک دے تو کنویں کا پانی باہر آ جائے۔ کہا بیٹی تجھے بتانا ہوگا۔ کہنے لگی آپ کا کام ہو گیا، آپ تشریف لے جائیے، اسے چھوڑیے کہ آخر راز کیا ہے۔ آپ نے کہا نہیں بیٹی مجھے بتانا ہوگا، تجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ۔ کہنے لگی جب بات ایسی تو سنیے، میں اپنے آپ کو شریعت کی پابند بنا کر کے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں درود پڑھتی ہوں۔ اس درود پڑھنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے میرے درود میں، میرے تھوک میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر میں کنویں میں تھوک دیتی ہوں تو کنویں کا پانی باہر آ جایا کرتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں پیارے، جب تک عورتیں اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر کے زندگی گزارا کرتی تھی، قسم خدا کی ان کے تھوکوں میں وہ شان تھی کہ اگر کنویں میں تھوک لیا کرتی تھی تو کنویں کا پانی باہر آ جاتا۔ یہ شان میرے مولا نے ان بیٹیوں کو اور بچیوں کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے وہ پوری کتاب لکھی، آپ پڑھے دلائل الخیرات شریف، الحمدللہ اس کتاب میں وہ درود بھی موجود ہے جو وہ بچی پڑھا کرتی تھی۔ بڑی مقبول ترین کتاب ہے، جب اسے اللہ والے میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے پڑھا کرتے ہیں تو قسم خدا کی اس کتاب کے مکمل ہونے کے بعد میرے مصطفیٰ انہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ اس کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کرنے لگا تھا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی بہن بیٹیوں کو پیاروں پردے میں رکھیں، ورنہ یاد رکھنا ایک بڑی مشہور روایت ہے، اس کو آپ نے کئی بار علماء کی زبانی سنا ہوگا۔ ایک عورت جہنم میں جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی، 4 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائے گی۔ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آخر کسے لے کر کے جائے گی؟ نبی نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کو لے جائے گی، اپنے باپ کو لے جائے گی، اپنے بھائی کو لے جائے گی، اپنے بیٹے کو لے جائے گی، اس لیے کہ وہ جب جہنم میں جانے لگے گی تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا یہ میرا باپ تھا جو مجھے بے پردہ جب میں گھر سے باہر جاتی تھی تو منع نہیں کرتا تھا، یہ میرا شوہر تھا جس کے سامنے میں بے پردہ زندگی گزارا کرتی تھی لیکن یہ مجھے ٹوکا نہیں کرتا تھا، یہ میرا بیٹا تھا جس کے سامنے میں بے پردہ ہو کر کے اسٹیجوں پر ڈانس کیا کرتی تھی لیکن یہ مجھے روکا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے پیاروں، شادی ہو چاہے کمی کا موقع ہو، ہر حال میں اپنے گھر کی عورتوں کو ہم پردے میں رکھیں۔ انشاءاللہ اگر گھر کی خاتون پردے میں رہے گی اللہ تعالیٰ پردے کے صدقے میں گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بڑی مبارک بات کے لائق وہ شادیاں جن شادیوں میں نکاح بھی ہوتا ہے مصطفیٰ کے طریقے کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پیاروں بڑی بے غیرتی وہ شادیاں کہ جن شادیوں میں نکاح تو ہوتا ہے لیکن طریقہ غیروں کا اپنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو نا کہاں دماغ چلا گیا ہماری قوم کا، پوری رات گلیوں میں گھومے، اللہ اکبر، دولہے کو گھوڑے پر بٹھا دیا جائے، اس کے آگے ڈھول بجتے رہے، قوم کی جوان بیٹیاں ڈانس کرتی رہے، عورتیں
ڈانس کرتی رہے اور قوم کے بوڑھے اللہ اکبر. ویسے تو اگر مسجد میں امام سے واجب چھوٹ جائے تو پورے ہفتے یہ پورے معاشرے میں گفتگو کرتا رہتا ہے کہ امام کے سجدے سود ہو گیا. ارے نادان، امام کی فکر بعد میں کرنا، اس لیے کہ امام مصلی پر کھڑا ہوا ہے تو شریعت پڑھ کے کھڑا ہوا ہے. فکر کرنا ہے تو اپنی بیٹی کی کر جو لوگوں کے نگاہوں کے سامنے بے پردہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے. اگر فکر کرنا ہے اپنی بیوی کی فکر کر جو تیری نگاہوں کے سامنے غیروں کی نگاہوں کی زینت بنا کرتی ہے. اگر فکر کرنی ہے اپنی بہن کی فکر کر جو لوگوں کے لیے اللہ اکبر گناہوں کا سبب بنا کرتی ہے. اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جوان بچیاں ڈانس کرے وہ ان پر پیسے والے. یہ حالات بڑوں کے رہتے ہیں، بوڑھوں کے رہتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے پیاروں ان ساری چیزوں کو ختم کریں. کب تک ہم ناچیں گے؟ پوری دنیا ہمیں نچا رہی ہے. کب تک ناچیں گے؟ اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ایمانداری سے بتانا تو مسلمان ہو کر کے ڈانس کرتا ہے. ڈانس کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ کوٹھوں پر اپنی زندگی گزارنے والی عورتوں کا کام ہے ڈانس کرنا. رنڈیوں کا کام ہے ڈانس کرنا. اپنے جسموں کو بیچنے والیوں کا کام ہے ڈانس کرنا. تو سوچ کہ اپنی بہن بیٹیوں کے ذریعے کون سا کام کروا رہا ہے. تو نے کہاں لے جا کر کے یار اسے کھڑا کر دیا؟ کون جانتا ہے کہ جتنے لوگ تیرے ساتھ چل رہے ہیں ان لوگوں میں کس کی نظر کیسی ہے؟ کون کس نیت کے ساتھ آیا ہے؟ کیا ارادہ لے کر کے آیا ہے؟ ایک نکاح کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں لیکن کئی نظروں کے زنا ہوتے ہیں، کئی کانوں کے زنا ہوتے ہیں، کئی زبانوں کے زنا ہوتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے خبردار خبردار لوگوں، آنکھوں کے زنا سے بچو، کانوں کے زنا سے بچو، زبان کے زنا سے بچو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آنکھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے؟ آقا فرماتے ہاں صرف شرمگاہی کا نہیں، آنکھ کان زبان کا بھی زنا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں زبان سے بے حیائی کے جملے بکنا یہ زبان کا زنا ہے. کانوں سے چسکا پورا کرنے کے لیے بے حیائی کی باتیں سننا یہ کانوں کا زنا ہے، اور بے حیائی کے مناظر دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. مجھے بتاؤ نا قوم کی جوان بیٹیاں ڈانس کریں تو یہ منظر بے حیائی ہے کہ نہیں ہے؟ گھنٹوں کھڑے رہ کر کے اللہ آنکھوں کا زنا کرتے رہتے ہیں. اور پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا حال یہ رہتا ہے، ہم بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا، تم پہ کروڑوں درود. یہاں پر دعویٰ تو یہ کیا اور جب کام کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ اکبر کام تو نے ایسا کیا اس کام سے اللہ راضی، اللہ ناراض، اللہ کا رسول ناراض، بلکہ ان کاموں سے شیطان راضی، شیطان کے ماننے والے راضی. تیری ذمہ داری بنتی ہے پیارے، اس محفل مقدسہ میں آیا ہے یہ پیغام لے کر کے جا کہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھنا ہے. اگر گھر کا ذمہ دار مضبوط ہو جائے گا الحمدللہ پورا گھر مضبوط ہو جائے گا، اور اگر جناب بھی ڈھیلے ہو گئے تو پھر پورا گھر ڈھیلا ہوتا چلا جائے گا. آج اکثر و بیشتر یہ جملے سننے کو ملتے ہیں جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ گھر کا دھیان رکھا جائے، گھر کی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھا جائے، تو جواب ملتا ہے حضرت کیسے پردے میں رکھیں گے؟ ہماری بات مانتی نہیں. کیسے نہیں مانتے؟ نکاح کر کے تو اسے لایا ہے یا تجھے لے کر جایا ہے؟ تو لے کر گیا ہے تجھے لے کر جائی ہے؟ یار تو لے کر گیا ہے تیری بات نہ مان. دراصل ہوتا ہی ہے شادی کے جو ابتدائی دن رہتے ہیں نا، ابتدائی دن، ان دنوں میں جناب اتنی محبتیں بیوی کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ پھر وہ آپے سے باہر نکل جاتے ہیں. حلال کرے تو ٹھیک، حرام کرے تو ٹھیک،
جو اس کی زبان سے نکل جائے جناب قبول کر لے، اس لیے کہ نئی نئی دلہن لے کر کے آئے ہیں، محبتیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، دھیرے 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 اس کا رویہ ہوتا گیا، اب آگے جا کر کے جب ہم منع کرتے تو پھر مانتی نہیں۔ کاش کے پہلے دن ہی سے، اگرچہ وہ ہماری بیوی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کام شریعت کے خلاف کرے کہ اس کے باوجود بھی ہم برداشت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شریعت کا خون ہمارے گھر میں آ کر کے کرے کہ ہم دیکھتے رہیں گے۔ بیوی کی رضا کا خیال بعد میں رکھا جائے گا، پہلے مصطفیٰ کی شریعت کا خیال رکھا جائے گا، آمینہ کے لال کی رضا کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ جملہ لوگوں کی زبانوں سے اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے، کیا بتائیں ہماری بات مانتی، کیسے نہیں مانتے پیارے؟ قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا۔ اگر میرے رب نے پوچھا اپنے گھر والوں کے حوالے سے تجھے ذمہ داری دی گئی تھی، تو نے ذمہ داری کا کیا احساس کیا؟ اس وقت ہمارے پاس یہ جواب آئے دن اپنے علماء کو سناتے رہتے ہیں کہ ہماری بات مانتی نہیں، یہ قیامت کے دن جواب نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ اب حاکموں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی رعایا کو ٹھیک ٹھاک لے کر کے چلے، رعایا کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے حاکم کی سرپرستی میں رہ کر کے زندگی گزارے۔ عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے، عورت کی ذمہ داری بنتی ہے اگر زندگی گزاری جائے تو مرد کے ماتحت رہ کر کے زندگی گزاری جائے، اور مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو زندگی ویسے گزاری جائے جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ میری شریعت نے بتایا ہے، تب تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی۔ ورنہ یاد رکھنا، آج ہم نے اگر اپنی بہن بیٹیوں پر توجہ نہ دی، اللہ اکبر، ایک آصفہ کا رونا ہم روتے ہیں، یہ تو معاملہ نگاہوں کے سامنے آ گیا، ہمیں کیا پتا ہے آئے دن قوم کی جوان بیٹیاں سسکیاں لیتی ہیں، تڑپتی ہے، بے چین و بے قرار ہوتی ہے۔ یار یہ سارے حالات دیکھنے کے باوجود بھی ہم بھی اب بھی نہ سدھرے، اب بھی ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل نہ کیا، اب بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، تو پھر ہم کب بدلیں گے؟ کس طریقے سے قوم کی بیٹی بن کر کے سنور کر کے اللہ اکبر شادیوں میں جاتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت کے لیے صرف بننا اور سنورنا اپنے شوہر کے لیے جائز ہے۔ عورت اگر سنورنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے سنور سکتی ہے، شوہر کے سوا کسی اور کے لیے نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن آج تو حال یہ کہ میلہ دیکھنے جائے تیار ہو کر کے جائے، وہاں تو میلہ دیکھنے جا رہی ہے، سنور کر کے جا رہی ہے، حالانکہ سنورنا صرف شوہر کے لیے جائے تو وہاں کون بیٹا ہے جسے تو دکھانے کے لیے جا رہی ہے؟ وہاں کون بیٹا ہے جس کے سامنے تو تیار ہو کر کے جا رہی ہے؟ بدلے دوستوں اپنی زندگی کو بدلے یار، کب تک ہم ان گناہوں کے دلدلوں میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے؟ آؤ ہم یہ دل میں ارادہ کرتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، ہماری عمریں 50-55 کو پار کر گئی ہے، رب بہتر جانتا ہے کب کس کی عمر پوری ہو جائے، یہ دنیا چھوڑ کر کے کسی آخرت کی طرف جانا پڑے، ہم نہیں جانتے، میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آؤ نا آج اس محفل مقدسہ میں عہد کرتے ہیں، یار دنیا سے جانا تو ہے ہی، کیوں نہ جانے سے پہلے ایک کام ایسا کر کے جاتے ہیں کہ جس کام کو ہمارے جانے کے بعد جب دنیا دیکھے تو ہمارے لیے اپنے دل سے دعائیں نکالتی ہوئی نظر آئے، ہمارے لیے تعریف کے جملے کہتی ہوئی نظر آئے۔ وہ کام کون سا ہے؟ ہمیں کوئی اور کام اس دنیا سے نہیں جانا، اپنے معاشرے سے اس ناچ کو بند کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ بند کرنا، اس ڈی جے کو بند کرنا ہے، ناچنے کودنے کو بند کرنا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ شہر کے ذمہ دار جمع ہو جائے، قوموں کی ذمہ دار جمع ہو جائے، اور ذمہ دار جمع ہونے کے بعد اپنے علماء کی سرپرستی میں ایک میٹنگ رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ تہیہ کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ جہاں کہیں شادی ہوگی، اگر وہ شادی میرے آقا کے مبارک طریقے کے اوپر ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم اس شادی کا بھی سپورٹ کریں گے اور شادی والوں کا بھی سپورٹ کریں گے۔
اور اگر شادی مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہوتی ہے، شادیوں میں ناچنا کودنا ہوتا ہے، تو پھر ہماری مسجدوں کے امام کسی کے ہاں نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے۔ آج ہر جگہ یہ ہوا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ یہ اسکیم اتنی کامیاب رہی، میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، آج قوموں میں 90% سدھار آیا ہے، زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، کم سے کم 90% سدھار آیا ہے، اور اتنا بھی ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ پیارو، ذمہ دار جمع ہو کر کے اس بات کے حوالے سے کوشش کریں، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، قوم میں سدھار پیدا ہوگا۔